اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب توجہ دے مسلمانوں، اللہ کا مقدس قرآن ہے، اس کے ہر زیر زبر پیش پر ہمارا ایمان ہے، ہر حرف پر ہمارا ایمان ہے، ہر الفاظ پر ہمارا ایمان ہے، ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، ہر رکوع پر، ہر قرآن کے ایک ایک آیت پر، رکوع پر، حرف پر، ہر چیز پر قرآن مقدس کی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہمیں توجہ یہ دینی ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی 3 مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب ذوالجلال 1 مرتبہ ارشاد فرما دیتا، اللہ رب ذوالجلال 2 مرتبہ ارشاد فرما دیتا، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے 3 مرتبہ کیوں ارشاد فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب توجہ دے مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 3 مرتبہ اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے 3 روپ ہوتے ہیں، انسان کے 3 شکلیں ہوتی ہیں، انسان 3 ٹائپس کا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو بچوں تمہیں بھی موت آنی ہے، یاد رکھو جوانوں تمہیں بھی موت آنی ہے، یاد رکھو بزرگوں تمہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے اندر جو پیدا ہوا ہے، بلکہ یوں کہیں جس نے اپنی ماں کی کوکھ دیکھی ہے، اسے قبر کی اندھیری کوٹھری بھی دیکھنی ہے۔ ماں کی کوکھ جس نے دیکھی ہے اسے قبر میں جانا ہے، یا دنیا میں آ کر جس نے سانس لیا ہے اسے قبر کے اندر پہنچنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں مسلمانوں، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ بچے بھی یاد رکھیں انہیں بھی موت آنی ہے، جوان بھی یاد رکھیں انہیں بھی موت آنی ہے، بزرگ بھی یاد رکھیں انہیں بھی موت آنی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کتنا زمین والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنا مال و زر والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنا پیسے والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنی اولادوں والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنے مکانوں والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنی شان و شوکت والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنے اونچے عہدے پر ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنا علم والا ہو، دنیا کے اندر کوئی کتنا جاہل ہو، کوئی کتنا برا ہو، کوئی کتنا اچھا ہو، کوئی کتنا بیکار ہو، کوئی کتنا اعلیٰ ہو، ہر کسی کو ایک دن موت آنی ہے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر چاہے کسی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے مرنا نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کی زبان پر یہی ہوگا۔ تم کسی سے پوچھو کہ تمہیں مرنا ہے تو سب یہی بتائیں گے مرنا ہے۔ سمجھدار بچوں سے بھی اگر آپ معلوم کریں گے تو وہ بھی کہیں گے ہمیں موت آنی ہے، اور جوانوں سے معلوم کریں گے وہ بھی موت آنی ہے، بزرگوں سے معلوم کریں گے وہ بھی کہیں گے موت آنی ہے۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، ہمیں تمہیں ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے۔ دنیا فانی ہے، دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ موت آئے اس سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ اب موت کی تیاری کیا ہے، موت کی تیاری کس طرح کریں؟ یاد رکھو مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرنا موت کی تیاری ہے، قرآن کی تلاوت کرنا قبر و حشر کی تیاری ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا قبر و حشر کی تیاری ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا قبر و حشر کی تیاری ہے، رمضان آئے رمضان کے روزے رکھنا قبر و حشر کی تیاری ہے۔ تمام قبر و حشر کی تیاری ہیں، لیکن ان تمام عبادتوں سے پہلے، ان نیک کاموں سے پہلے، ان نیک اہم فرائض سے پہلے، سب سے پہلے اگر قبر و حشر کی تیاری ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس کے دل میں نبی کی سچی محبت کا چراغ روشن ہوگا اس کی عبادتیں قبول ہیں، اس کی نمازیں قبول ہیں، اس کے روزے قبول ہیں، اس کا خیرات و زکوٰۃ دینا قبول ہے، اس کی ماں باپ کی فرما برداری قبول ہے، اس کا حج کرنا قبول ہے، اس کا خیرات کرنا قبول ہے، اس کا زکوٰۃ دینا قبول ہے، اس کا روزہ رکھنا قبول ہے، اس کا قربانی پیش کرنا قبول ہے، اور اس کا حج کرنا بھی قبول ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔